زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء آپ کے دربار گوہربار میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اس ماہ یمن و برکت کے جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور شامہ بنائے۔ آج کی مختصر سی نشست میں ایک ایسے موضوع پر کچھ معروضات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو کہ امت مسلمہ کا اساسی اور اجماعی موضوع ہے، اور دور حاضر کی یوں سمجھیں کہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ نماز بھی پیچھے ہے، زکوٰۃ بھی پیچھے ہے، ساری عبادتیں پیچھے ہیں، جو دور حاضر کی سب سے بڑی عبادت۔ اور یہ میں بات کوئی عشق اور محبت کے ترنگ میں نہیں کر رہا، آگے چل کے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کروں گا۔ یہ وہ اہم عبادت ہے
جو تمام عبادتوں کی سردار عبادت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو پچھلے ہفتے والے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 جشن میلاد ہم نے منایا، جلوس میلاد کا انعقاد کیا، اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جلوس کے اختتام پر مجھے 2-3 ساتھی ملے اور انہوں نے مجھے اسی موضوع کی فرمائش کی، اور پھر اپنے نمازی ساتھیوں میں سے بھی پرسوں ترسوں مجھے میرے والد کی جگہ پر جنہیں میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور ان کے دل میں میری قدر ہے اور میرے دل میں ان کی قدر ہے، انہوں نے بھی فرمائش کی۔ تو فرمائش ہو نہ ہو سال میں 2-3 دفعہ یہ موضوع ریویژن کے طور پہ، عمومی طور پہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں۔ وہ ایسا منشب ہے، وہ موضوع جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے صرف میرے اور آپ کے پیارے آقا کو عطا فرمایا۔ وہ منصب ختم نبوت ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ منصب عطا کیا، یوں سمجھے کہ اس کا سادہ سے انداز میں جو اس کا ختم نبوت کا مفہوم بنتا ہے، جو سلسلہ نبوت جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا آبوگیتی میں تشریف فرما ہوئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، نبوت کا سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک کہ مکہ کی دھرتی پہ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور پھر آپ نے اعلان نبوت کیا، اس پر حضور علیہ السلام کے سر پر وہ منصب سجا کر اللہ نے اس ناطقے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ختم نبوت کا تاج حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر سجا کر ہمیشہ کے لیے اس منصب اور اس کے تقاضوں کے متعلق سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے اس دفتر کو ہی کلوز کر دیا۔ اب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صرف 63 سال پر مبنی نہیں ہے، جو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ ہے 63 سال ہے، لیکن آپ کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا زمانہ قیامت تک ہے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر کے آپ کے ساتھ ہی آپ پر رسالت کو ختم کر دیا اور قیامت تک ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد کسی بھی لحاظ سے، چاہے ذلی ہو، چاہے معروضی ہو، چاہے دیگر ہو، کسی نبی کی نہ امت کو ضرورت ہے، نہ کسی اور کو ضرورت ہے، نہ ہی آ سکتا ہے۔ اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو، شہزادوں کو بھی قربان کر دیا۔ آپ دیکھیں ذرا، انبیاء کے تسلسل میں ایک سلسلہ تو الذہب ہے، سونے کی کڑیاں ہیں۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کے 2 شہزادے ہیں، جناب حضرت اسماعیل اور جناب حضرت سیدنا اسحاق، وہ بھی نبی ہیں، اور پھر جناب اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب نبی ہیں، جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف نبی ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، یعنی عام روٹین کے جو انبیاء تھے اللہ نے ان کے شہزادوں کو بھی نبی بنایا، اور یہ اعزاز دنیا میں کوئی کم اعزاز نہیں ہے۔ جناب ابراہیم اللہ کے جل قدر پیغمبر اور رسول، آپ کے دونوں شہزادے بھی رسول نبی، اور پھر ایسا اعزاز کہ جناب حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کے امام اور جناب سیدنا اسحاق بیت المقدس کے امام۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا، حضور علیہ السلام کے شہزادے تشریف فرما ہوتے، تو حضور علیہ السلام کا یہ منصب اعزاز نہیں ٹھہرتا تھا کہ باقی نبیوں کے تو شہزادے نبی ہوں لیکن حضور رحمت کائنات کے شہزادے نبی نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رجل کی عمر کے آنے سے پہلے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں۔ حضور کے شہزادوں کو اللہ نے بچپن میں ہی
حضور کے منصب نبوت پر قربان کر دیا. اور یہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ہمارا ایمان اسی پہ قائم و دائم ہے. جس طرح عقیدہ توحید پہ ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح عقیدہ رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. ایک بندہ عقیدہ توحید کو مانتا ہے، عقیدہ رسالت کو مانتا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، وہ کافر ہے. اس کا عقیدہ توحید ہی قبول نہیں ہے، اس کا عقیدہ رسالت ہی قبول نہیں ہے. عقیدہ توحید و رسالت اسی کا قبول ہوگا جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا جانتا ہو. یہ ہمارے ایمان کی بقا ہے اور یہی ایمان کا محور و مرکز ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مسلمان کرتے تو جب آپ عقیدہ توحید کی ضمانت لیتے، عقیدہ رسالت کی شہادت لیتے، تو ساتھ ہی عقیدہ ختم نبوت کی بھی شہادت لیتے. جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بکتے بکاتے، اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے، بکتے بکاتے جب مکہ میں آئے، جناب حضرت سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے، پھر انہوں نے رحمت کائنات کی بارگاہ میں حضرت زید بن حارثہ کو پیش کیا، پھر حضور کے غلام بن گئے. پھر آقا نے رحمت فرمائی، کرم بالائے کرم کیا، ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا. جب منہ بولا بیٹا بنا دیا، پیچھے آپ کے علاقہ کے لوگوں کو خبر ہو گئی، آپ کے علاقے کے کچھ لوگ مکہ میں آئے تو ان کو خبر ہو گئی کہ زید بن حارثہ تو محمد رسول اللہ کے پاس ہیں. تو آپ کے والد، آپ کے ماموں، آپ کے بھائی سارے اکٹھے ہو کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلاش کرتے کرتے مکہ میں پہنچ گئے. تو جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور پہچان گئے، یہ تو ہمارا بیٹا ہے. آتے ہی جناب حضرت زید بن حارثہ کے والد کہنے لگے، زید اٹھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو. تو جناب حضرت زید فرماتے، میں نے انہیں جواب دیا، میں رسول اللہ کے مقابلے میں ساری دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا. میری جان تو جا سکتی ہے، میں اس دہلیز دلربا کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا. تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے جناب حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ میرے قبیلے والے نبی رحمت کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے محمد آپ جتنا مال چاہتے ہیں لے لیں، جو آپ ضمانت چاہتے ہیں لے لیں، لیکن ہمارا شہزادہ، ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں. تو میں اس بات پر یہ واقعہ اور یہ حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں کہ آقا کائنات جب عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی گواہی لیتے تو ساتھ ہی عقیدہ ختم نبوت کی بھی گواہی لیتے، شہادت لیتے. تو جناب حضرت زید بن حارثہ کے قبیلے والے کہنے لگے، آپ کو جتنا مال چاہیے، جتنی ضمانتیں چاہیے، جو کچھ چاہیے ہم سے لے لیں، لیکن ہمارا شہزادہ زید بن حارثہ ہمارے حوالے کر دیں. تو اس موقع پر جناب حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میری ایک بات اگر تم مان لو تو میں یہ بچہ تمہارے حوالے کر دوں گا. میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، نہ مجھے مال چاہیے، نہ کوئی اور کچھ چاہیے، نہ اعزاز و اکرام چاہیے، میری ایک بات مان لو اور میں تمہارا بچہ تمہارے حوالے کر دوں گا. تو مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نیشہ پوری نے اس روایت کو نقل کیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے ایک بات طلب کی وہ یہ تھی، فرمایا ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اور تم یہ بھی گواہی دو کہ ساری کائنات میں انبیاء و رسل میں میں آخری نبی ہوں اور میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کی توحید کی گواہی لینے کے ساتھ اپنی نبوت اور رسالت اور اس منصب کی جو آپ کو ختم نبوت کا منصب عطا کیا گیا تھا اس کی بھی حضور علیہ السلام نے گواہی دی. اللہ اکبر. یہ بڑا نازک عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت. اگر اس میں کوئی تھوڑا سا بندے کے اندر کوئی شک پیدا ہو جائے، کوئی تردد پیدا ہو جائے، بندہ شک میں بعد میں پڑتا ہے، اس کا ایمان پہلے خارج ہو جاتا ہے.
جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کا قول مبارک ہے، آپ کے دور میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کے اندر ایک بھوچال سا پیدا ہو گیا، لوگ دوڑ کے اس کے پاس جانے لگے کہ ہم اس کو دیکھیں تو صحیح، وہ دلیلیں دے رہا ہے اور کہتا ہے مجھ سے دلیلیں مانگو، میں دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضور سید امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس موقع پر یہ فتویٰ جاری کیا، فرمایا اگر کوئی بندہ نبی ہونے کا اعلان کرے اور کہے کہ میں اس پہ دلیل دیتا ہوں، بندہ دلیل سننے کے لیے، دلیل مانگنے کے لیے گھر سے باہر بعد میں قدم رکھے گا، ایمان اس کا پہلے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ دلیل سنتا ہی تب ہے، دلیل طلب ہی تب کرتا ہے جب اس کے دل میں کوئی شک و شبہ ہو، کوئی دل میں تردد ہو، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے میرے مصطفیٰ آخری نبی ہیں تو پھر دلیل طلب کرنے کا کیا فائدہ؟ امام اعظم نے فرمایا وہ بندہ گھر سے قدم باہر بعد میں نکالے گا، اس کے ایمان کا جنازہ پہلے نکل جائے گا۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث رسول کا بے شمار ذخیرہ ہے، بلکہ کچھ علماء نے تو کہا کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ اور امت مسلمہ کے لوگوں نے اس کو اتنا حساس جانا، حضور علیہ السلام کی زندگی میں 74 کے لگ بھگ جنگیں ہوئیں، جن میں سے کچھ غزوات ہیں اور کچھ سرایا ہیں، جن میں 27 یا 28 غزوات ہیں۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اعلی کلمۃ الحق کی خاطر صحابہ کے ساتھ شریک ہوں، اور سرایا اسے کہتے ہیں جس میں آقا خود شریک نہ ہوں، صحابہ کو روانہ کرے۔ 74 جنگیں ہوئیں اور حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور سے لے کر حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات تک ٹوٹل 10 سال کا زمانہ ہے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ اتنی احتیاط کے ساتھ ہوئیں کہ ٹوٹل 259 لوگ شہید ہوئے 10 سال کے اندر، احتیاط برتی گئی۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو گیا اور پھر ارتداد کا طوفان بپا ہو گیا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ چھیڑی اور جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، اور اس جنگ کا مقصد ہی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ تھا، اس ایک جنگ کے اندر 1200 غلاموں حضور کے متوالوں نے اپنی جان جانا کے آفری کی، اپنی جان اللہ کے سپرد کی، اور 1200 صحابہ نے اپنی جان قربان کر کے کائنات والوں کو واضح پیغام دیا۔ یہ عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ساری عبادتوں کا محور اور مرکز عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنا پھر ہر جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر ہر زمانے کے اندر امت مسلمہ کے نفوس نے اس پہ پہرا دیا، 1200 غلاموں نے اس پہ پہرا دیا اور اپنی جان قربان کر دی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا وسعت کہاتین، میرے بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ جس طرح نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، اسی طرح نبوت کی تمنا کرنا، خواہش کرنا بھی کفر قرار دیا گیا، کیونکہ اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خواہش کرنا، تمنا کرنا، یہ قرآن کی نص قطعی کا انکار ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا تو کجا، نبی بننے کی تمنا کرنا یا دعا کرنا بھی کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرمائی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک سنن ترمذی ابواب الفتن ہے اور حدیث نمبر 2219 ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میرے بعد میری قوم کے اندر میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ کذاب کس جھوٹ کو کہتے ہیں، اور کذاب جو جھوٹوں کا سردار ہوتا ہے،
حضور نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب اور دجال اور مکر و فریب کے استاد پیدا ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو نبی بننے کی خواہش کرنا، اس کی تمنا کرنا بھی کفر قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہر عہد میں، ہر دور میں اس عقیدے کی آبیاری کی گئی، اس عقیدے کا پاس رکھا گیا۔ ایک وقت تھا جب نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں یہ طوفان اٹھا، مسیلمہ کذاب نے اعلان کیا، اور پھر یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور کے آخر میں اس نے اعلان کیا تھا، اور پھر حضور علیہ السلام نے جناب حضرت حبیب بن زید کو روانہ کیا۔ حضرت حبیب بن زید، حضور کی مجلس لگی تھی، جناب حضرت حبیب بن زید پیچھے بیٹھے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ہمارا خط یہ مسیلمہ کذاب تک لے جائے؟ جناب حضرت حبیب بن زید اچھل کے کھڑے ہوئے، جیسے بندہ اچھلتا ہے نا، عرض کی حضور لبیک میں حاضر ہوں، حتیٰ کہ اتنا اچھلے اور اتنی جلدی کی آج ہم افہام و تفہیم کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنی نفاست کا زمانہ کیا کہے گا اس طرح انداز میں، ہم تو اونچی آواز میں حضور علیہ السلام کی محبت میں نعرہ نہیں لگا سکتے۔ جناب حضرت حبیب بن زید اس قدر اچھلے اور کھڑے ہوئے، آپ کے منہ مبارک میں حدیث میں آتا ہے کھجوریں تھیں تو کھجوریں باہر نکل پڑیں۔ ساتھ والے شخص نے، اس وقت بھی ایسے لوگ تھے، ساتھ والے نے کہا کہ اے حبیب بن زید پہلے کھجوریں تو کھا لو، بعد میں یہ بات کر لینا۔ جناب حضرت حبیب بن زید کا ایک جو جملہ تھا وہ دل کی تختی پہ نوٹ کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کھجوریں کھاتا رہ گیا، بازی کوئی اور لے گیا تو میں کیا کروں گا؟ جس طرح آج میرے اور ہم سب کے ذہنوں میں اطلاعاتوں میں زمانہ کیا کہے گا، ہاتھ بلند کروں گا، نعرہ لگاؤں گا تو لوگ اس کو تمیز نہیں ہے، سمجھا؟ یہ کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو حضور کی محبت میں پتہ نہیں کیا کچھ لوگ نہیں کہتے تھے۔ جناب حضرت حبیب بن زید نے کہا اگر میں کھجوریں کھاتا رہ گیا، بازی کوئی اور لے گیا تو میں کیا کروں گا؟ کھڑے ہوئے عرض کہ حضور میں حاضر ہوں۔ حضور علیہ السلام نے خط دیا اور اپنا نیزہ دیا، فرمایا جاؤ جا کر مسیلمہ کذاب کو یہ میرا خط دے کے آؤ۔ جناب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر، تاجدار کائنات کا نیزہ لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے۔ وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے تخت پہ جا کے نیزہ گاڑا، اس کے ہوش حواس باختہ ہو گیا اور کہنے لگا یہ کون ہے؟ جناب حضرت حبیب بن زید کہنے لگے تو جرت سے دیکھ نہیں رہا یہ محمد عربی کا غلام ہی ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ اس جرت کا اظہار تو تاجدار کائنات کے غلام ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ میں خط لے کے آیا ہوں۔ اس نے خط لکھا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی حیات طیبہ میں آپ نبی ہیں، یا اس طرح کر لیں آپ میرے علاقے کی نبوت مجھے دے دیں، اپنے علاقے کی نبوت آپ کرتے رہیں، میرا اعلان کر دیں، یا پھر اس طرح نہیں تو اس طرح کر لیں کہ آپ کی حیات میں آپ نبی ہیں، اپنی حیات کے بعد آپ میری نبوت کا اعلان کر دیں۔ حضور تاجدار کائنات کے ہاتھ میں اس وقت ایک خشک چھڑی تھی کھجور کی۔ تاجدار کائنات نے جب اس کا یہ خط دیکھا اور سنا تو آپ نے فرمایا، وہ چھڑی توڑتے ہوئے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اس بدبخت کو جا کر کہہ دو یہ تو نبوت کی بات کرتا ہے، میں تو یہ کھجور کی خشک چھڑی دینے کا بھی روادار نہیں سمجھتا۔ اور پھر اس موقع پر اسی خط کے پیچھے آپ نے کچھ لکھ کے حضرت حبیب بن زید کو روانہ کیا۔ اس نے کہا پڑھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلا جملہ یہ تھا اے مسیلمہ تو بہت بڑا کذاب اور دجال ہے، بہت بڑا کذاب اور دجال ہے، یہ پہلا جملہ لکھا ہوا تھا۔ سارے اس کے درباریوں نے جب یہ اونچی آواز میں سن لیا کہ تو بہت بڑا کذاب اور دجال ہے، غصے سے تمتلا اٹھا اور کہنے لگا کہ اے حبیب بن زید یہ تو تمہارے نبی فرما رہے ہیں، تو بتا تو کیا کہتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے بدبخت میری بولی کچھ اور نہیں ہو سکتی، میری بولی وہی ہے، میری زبان وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرما دی ہے۔ اگر تو ان کے نزدیک دجال اور کذاب ہے تو میرے نزدیک بھی دجال اور کذاب ہے۔ آج کچھ لوگ رحم و کرم اور عفو درگزر والے یہ بات کہہ سکتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ منبر پر بیٹھ کر علماء اس لیے باتیں کرتے ہیں
یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ رحمت کائنات نے فرما دیا۔ جب عقیدہ ختم نبوت کی بات ہو تو اس وقت افوف درگزر، اس وقت پیار محبت اور سوجی ہوئی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں رکھ سکتا۔ رحمت کائنات نے فرمایا سیقول فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، تو ان میں سے ایک یہ بھی شامل ہے۔ تو اس نے جب اونچی آواز میں یہ جملہ سنا تو اس نے کہا کہ اے حبیب بن زید، تمہیں پتہ ہے تم کس جگہ پر موجود ہو؟ یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو، لاؤ لشکر دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے مسلمہ کذاب، جھوٹا بدبخت، جب میں گھر سے چلا تھا تو میرے 10 بچے ہیں، ان میں سے کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ دودھ پینے والے ہیں۔ جب میں گھر سے چلا تھا میں نے دودھ پیتے بچوں کو نہیں دیکھا، ان بدبختوں کو میں کیا دیکھوں؟ میں تو گھر سے چلا ہی اس وجہ سے ہوں تاکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں میں قربان ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ اے حبیب بن زید بتا میں کون ہوں؟ تو حضور السلام کے پیارے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے حضور نے فرما دیا ہے انت کذاب، تو کذاب ہے، جھوٹا اور دجال ہے۔ اس نے کہا کہ آپ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب حضرت حبیب بن زید فرماتے وہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج اللہ نے ان کے سر پہ سجا دیا ہے۔ اس نے کہا تمہاری گردن اڑا دوں گا، بتاؤ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کیسا عقل ہے تیرا، ایک بات سننا اور سمجھتا نہیں چاہتا؟ اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ جناب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تلوار ماری اور آپ کا ہاتھ کاٹ دیا، صرف ہڈی نہیں توڑی، آپ کا پورا ہاتھ ہی کاٹ دیا۔ اور پھر مسلمہ نے کہا اب بتا میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرا جواب اب بھی ہوئی ہے، انت کذاب انت دجال، تو کذاب ہے اور جھوٹا ہے۔ میرے نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، میرے نبی کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے کذاب اور دجال کہہ دیا ہے تو واقعتاً کذاب اور دجال ہے۔ اس نے پھر آرڈر جاری کیا اور آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تمہارے ہاتھ کٹ گئے ہیں، اب میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، اب بتاؤ۔ جناب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بدبخت، یہ تو ایک ہاتھ ہیں، یہ 2 ٹانگیں ہیں، یہ ایک جسم ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر میرا اللہ مجھے 1000 جانیں بھی دے دے، 1000 مرتبہ میں تاجدار کائنات کی ختم نبوت پہ قربان ہوتا جاؤں اور تو مجھ سے پوچھتا رہے، ہر بار میرا یہی جواب ہوگا انت کذاب انت کذاب انت کذاب۔ جناب حضرت حبیب بن زید نے اپنی جان قربان کر دی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیا۔ بقول حضور سیدی اعلیٰ حضرت جناب حضرت حبیب بن زید کے الفاظ یہ تھے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو میری ایک زندگی ہے، میں آپ کی ختم نبوت پہ وار رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اس سے دل نہیں بھرتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ایک جہان بھی وار دوں پھر بھی دل نہیں بھرتا، 2 جہان وار دوں پھر بھی دل نہیں بھرتا، کروڑوں جہان ہوں، کروڑوں زندگیاں ہوں، میں وہ ساری کی ساری آپ کی ختم نبوت پہ قربان کر دوں پھر بھی دل نہیں بھرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ جناب حضرت حبیب بن زید نے زمانے بھر کو یہ عملی طور پہ پیغام دیا، کائنات والوں افہام و تفہیم کا شکار نہ ہو جانا، اپنے بینک بیلنس کوٹھی اور نوکری کی لالچ میں نہ آ جانا، زمانے کے دجل اور فریب ہیں، یہ کذاب اور دجال قسم کے لوگ ہیں، کبھی آپ کو یورپ کی ٹکٹ پہ خریدیں گے، کبھی آپ کو کینیڈا کی شہریت پہ خریدیں گے، لیکن زمانے والوں حضور نے اس وقت فرما دیا تھا آنا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر ہر دور کے اندر علماء نے اس پہ قربانیاں دی۔ آج ہمیں بات کرنی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، مولویوں نے کیا کیا ہے، مولویوں کا کام کیا ہے، جس انداز میں علماء نے عقیدہ ختم نبوت پہ قربانیاں دی، اللہ اکبر۔ اگر میں اس موقع پر تاجدار گولڑا کی بات نہ کروں تو بات مکمل نہیں ہوگی۔
جناب حضور سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو عقیدہ ختم نبوت پہ کام کیا اور مرزائیت کی منجی کے اندر کیل ٹھونکا، وہ آج تک چھپا ہوا ہے۔ مرزائیت سانس اور اپنا سر چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈتی ہے، اسے جگہ نہیں ملتی۔ جناب حضرت جناب پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑا شریف والے، آپ حرمین شریفین کے اندر گئے، میں نے بات کی تھی اس دور کی سب سے بڑی عبادت عقیدہ ختم نبوت کی بات کرنا ہے۔ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب خود فرماتے ہیں جب بندہ عقیدہ ختم نبوت پہ ایک بات کرتا ہے، ایک بات سنتا ہے، لکھتا لکھاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ایک بات سننا ہو، لکھنا ہو، سنانی ہو، وہ بندہ بعد میں کرتا ہے، اس کی پشت پر تاجدار کائنات کا ہاتھ پہلے ہوتا ہے۔ اور زمانے نے پھر اس کا عملی اظہار دیکھا، کس انداز میں زمانہ ان کو گالیاں دیتا تھا، لیکن کس انداز میں تاجدار کائنات کا ہاتھ مبارک ان کی پشت پہ ہوا، زمانہ آج ان کا نام جانتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب بیت المقدس اور حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے، 1938 سے پہلے کی بات ہے، اور وہاں پہ جا کے یہ ذہن بنا لیا اب بقیہ زندگی میں یہاں پہ گزاروں گا، حرمین شریفین کے اندر حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے سائے میں گزاروں گا۔ اللہ اکبر۔ دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے محدث اور جید عالم دین مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جناب پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی ان کے آپس میں وہاں پہ حرمین شریفین میں ملاقات ہوئی، اور علامہ اشرف علی تھانوی اس کو نشر الدین کے اندر بھی لکھتے ہیں، اور دیگر مکاتب فکر کے لوگوں نے بھی لکھا۔ جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب اور ہماری ملاقات ہوئی تو جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہنے لگے، اے مہر علی شاہ صاحب آپ یہاں پہ رہنے کا سوچی بیٹھے ہیں اور انداز لگائے بیٹھے ہیں، آپ حرمین کو چھوڑیں اور ہندوستان پہنچے، وہاں پہ مرزائیت پھل پرزے نکال رہی ہے، وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کام کریں۔ جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس بات کو درگزر کر دیا، اگنور کر دیا، آپ نے پکا ذہن بنا دیا کہ میں اب مدینہ طیبہ میں بقیہ زندگی گزاروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضور کے روضہ سے ہو کے اپنے گھر گئے، رات کو سوئے تو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی۔ میرے منیر، طلوع مہر اور سیف چشتی آئی، ان سب بکس کے اندر آپ کی یہ بات لکھی ہوئی ہے جو حضور سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب کی بکس ہیں۔ رات کو سوئے، مقدر جاگے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اچھا یہ بات ایسے نا چپ کر کے سننے والی نہیں تھی، جناب پیر مہر علی شاہ صاحب کو حضور کی زیارت ہوئی۔ اچھا وہ ایسے نہیں پھر کہتے تھے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اس شان تو جس شان تو شانہ سب بنی۔ حضور کو دیکھا، آپ کی زیارت کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مہر علی ہندوستان میں مرزا کا، یہ پورے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، مہر علی ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کو تعویل کی کینچی کے ساتھ کاٹ رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اور تم خاموش بیٹھے ہو، واپس جاؤ اور اس فتنے کا سبب کرو۔ اب اندازہ کریں، اللہ اکبر، قابل ذکر بات ہے، بیت اللہ شریف کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے جی؟ بولیں ہاں، 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کا، اور حرم نبوی میں، مسجد نبوی میں 50,000 جو حدیث سے ثابت ہے، میرا نظریہ اور ہے کچھ، وہ بھی حدیث سے استدلال ہے، میں نے میرا خیال ہے 2-3 جمعہ پہلے یہ بات کی بھی تھی۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں بیت اللہ میں 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا، مسجد نبوی میں ایک نماز کا 50,000 ثواب ملتا ہے، اور میرے آقا فرما رہے ہیں حرم کو چھوڑو، ہندوستان جاؤ اور مرزا قادیانی کے فتنے کا سدباب کرو۔ اب آپ ہی بتاؤ، ہر نماز تو اللہ کی نماز، اور 1,00,000 اور 50,000، اور اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ بہترین بات کو چھوڑ کر کسی عام بات کی جانب حکم نہیں دیتا، اللہ کا نبی تو حکم ہی وہی دیتا ہے جو سب سے بہتر بات ہوتی ہے۔ تو تاجدار کائنات حکم دے رہے ہیں کہ مہر علی حرم کو چھوڑ کر جاؤ ہندوستان میں، اس فتنے کا سدباب کرو۔ تو گویا پتہ چل گیا، اللہ اکبر، کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ حرم شریف اور گنبد خضراء کے پڑوس میں رہنے سے بہتر ہے۔
عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، یہ بیت اللہ شریف گنبد خضرا کے پڑوس میں رہنے سے بھی بہتر ہے کہ بندہ عقیدہ ختم نبوت کی بات کرے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، اس کی بات کرنا، یہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ تاجدار کائنات خود حکم دے رہے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو، اللہ اکبر۔ پھر تاجدار گولڑا یہاں پہ پہنچے اور آپ نے تیاری کی گولڑا شریف سے نا بذریعہ ٹرین، گولڑا اسٹیشن بھی ہے، ٹرین کے ذریعے آپ لاہور میں تشریف لے آئے۔ اچھا، ہر دور میں ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ جب گولڑا شریف ٹرین کے انتظار میں تھے تو آپ کے غلاموں نے کہہ دیا، جو درویش ساتھ ہوتے ہیں، جو بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں نا، وہ بادشاہ سے بھی بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، ہے نا ایسا، وہ بادشاہ سے بھی بڑے بادشاہ ہوتے ہیں۔ ان کا بابا جی تمہیں کی ہو گیا، چھڈو یہ گلاں، درویشی والی لین ہے تھوڑی، اللہ اللہ کرو، تسبیح پڑھو اور نمازاں پڑھی جاؤ۔ یہ مناظرے کرنا، یہ مرزوں کے خلاف اور قانون کے خلاف اور دجالوں اور کذابوں کے خلاف ٹکر لینا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ مولویوں کا کام، آج ہم بھی کہتے ہیں نا مولویوں کا کام صرف مسجد ہے، نماز پڑھانا ہے، یہ سیاست کرنا، یہ آ کر ختم نبوت کی بات کرنا، جلوس نکالنا، ریلیاں نکالنا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ یہ اس وقت درویشوں نے جناب پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہا کہ بابا جی چھوڑیں اس بات کو، آپ صرف نماز پڑھتے رہیں۔ تو طلوع مہر ہو، سیف چشتیائی ہو یا دیگر، ان کے اندر حضور سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب کے وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ پوٹوہاری زبان بولتے تھے نا، اس میں آپ نے فرمایا میں لعنت پاساں ایسی فقیری تے جس فقیری تاجدار ختم نبوت دی گل نہ ہوئے۔ میں لاہور جاسیں ہی جاساں، آپ نے فرمایا میں لاہور جاسیں ہی جاساں، جا کے لاہور دے کانے دجال نو میں واضح کرساں، وہ درویش ہور ہوندے نے جڑے تاجدار کائنات دی عزت اور عظمت دی گل نہیں کرتے، میں لاہور جا کے اس کانے نو واضح کرساں کہ محمد عربی دا غلام آ گیا ہے، محمد عربی نے تاجدار گولڑا کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ آپ پھر لاہور تشریف لائے اور 24 اگست سے لے کر 29 اگست تک آپ نے بادشاہی مسجد میں قیام کیا۔ 6 دن آپ بیٹھے رہے مرزے کے انتظار میں، ابھی آتا ہے، تھا وہ لاہور میں ہی، ابھی آتا ہے، ابھی آتا ہے، ابھی آتا ہے۔ 6 دن بیٹھنے کے بعد اس نے نمائندہ بھیجا کہ مجھے وحی آئی ہے کہ مناظرہ نہیں کرنا، جانا نہیں، اگر گیا تو وہاں پہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے نمائندہ بھیج کے یہ بات کی، تو اس نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں، مرزے کے نمائندے نے کہا کہ میں بھی مفسر ہوں، آپ بھی مفسر ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی نا تفسیر لکھتے ہیں، جس کی تفسیر سب سے اچھی ہو گئی وہ سچا، جس کی اچھی نہ ہوئی وہ جھوٹا۔ تو مرزے کا جو نمائندہ آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے، قبول ہے، سب چیزیں قبول ہیں، لیکن ایک چیز ساتھ ایک اور ایڈ کر لو، جا کر مرزا کانے کو بتا دو کہ تفسیر لکھوں گا لیکن عربی میں لکھنی ہوگی۔ یعنی اس وقت کے درویش ایسے جاہل نہیں تھے، اور اس وقت کے درویش ایسے نہیں تھے جو 6 مہینے وضو نہ کر سکے، 6 مہینے غسل ہی نہ کر سکے، جن کو کلمہ کا پتہ نہ ہو، عالم بعمل اور لوگوں کا ہر لحاظ سے لوگوں کی فکر کا صد باب اور ان کا سامام کرنے والے۔ آپ نے فرمایا تفسیر لکھوں گا لیکن عربی میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت، ایک واقعے کے اندر آتا ہے جا کر کہہ دو کہ تو تفسیر کی بات کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی کمر پہ جو حضور کی عزت اور ناموس کی بات کرتے ہیں، ان کی کمر پہ تاجدار کائنات کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم خود تفسیر نہیں لکھیں گے، اگر مرزا اتنا ہی سچا ہے اس کو کہے میں بادشاہی مسجد میں بیٹھا ہوں، آ جائے اور وہ بھی قلم دبات سامنے رکھے، میں بھی قلم دبات سامنے رکھتا ہوں، وہ بھی قلم کو آرڈر دے، اس کی قلم تفسیر لکھنا شروع کر دے، اور میں قلم کو آرڈر دوں گا، میری قلم تفسیر لکھنا شروع کر دے گی، جس کی قلم تفسیر لکھے گی وہ سچا ہوگا، جس کی نہیں لکھے گی وہ جھوٹا ہوگا۔ جب اس کا نمائندہ یہ بات لے کے پہنچا نا، اس کے ہوش ہی اڑ گئے، اس نے کہا مہر علی تو بڑھتے ہی جا رہا ہے، میں نے تو بڑک ہی ماری تھی، جو چپراسی کی نوکری کرتا ہو اس کا کیا کام عربی میں تفسیریں لکھنا۔ ڈپٹی کمشنر سیال کوٹ کی کچہری میں 4 سال تک یہ ملازمت کرتا رہا، یہ کانا دجال قسم کا شخص، اور پھر جب اس نے سنا نا عربی میں تفسیر لکھنی ہے، حواس باختہ ہو گیا، اس نے کہا نہیں نہیں یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا، بڑی مشکل ہے۔ اس نے کہا نہیں، جا کر مہر علی شاہ کو کہہ کے آؤ
ہمارا پیر کہتا ہے کہ ایک معذور قسم کا لولا لنگڑا آدمی آپ بھی سامنے بٹھائیں، میں بھی سامنے بٹھاتا ہوں، اور اس کو پھونک آپ مارے، میں اپنے اس لولے لنگڑے کو پھونک مارتا ہوں، جس کا وہ معذور شخص ٹھیک ہو گیا یوں سمجھے وہ بھی سچا، اس کا دین بھی سچا، اس کا عقیدہ بھی سچا، اور جس کا ٹھیک نہ ہوا وہ خود بھی جھوٹا، اس کا دین بھی جھوٹا۔ حضور پیر سیدی میر علی شاہ صاحب کو اس کے نکارہ غلام نے جب یہ بات آ کر کی نا، تو اس وقت کے علماء اس کی گواہی دیتے ہیں، یہ صرف باتیں کرنے کرانے والی نہیں ہے، یہ سننے سنانے والی نہیں ہے، یہ واضح پریکٹیکل ہوا۔ تاجدار بورڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں جب اس کا کانے کا نمائندہ آیا اور اس نے آ کے کہا نا کہ ایک معذور کو آپ بٹھائیں، ایک کو میں بٹھاتا ہوں، آپ کا دریائے ولایت موج میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا جا کر اس قادیان کے دجال کو کہہ دے، کانے کو اور لولے لنگڑے کو بٹھانا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، جا کر اس کو کہہ دے کسی کانے لولے لنگڑے کے پاس نہیں، مہر علی شاہ کو کسی مردہ قبر پہ لے جاؤ، میں ٹھوکر مار کر اگر زندہ کر دوں گا تو میں محمد عربی کا غلام ہوں گا، میں سچا ہوں گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ اچھا، یہ درد اس وقت بھی اٹھا تھا کسی شخص کو، جس طرح آج اگر کسی کے ذہن میں بات آ جائے یہ تو شرک والا معاملہ ہو گیا، یہ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، اس وقت بھی کسی نے کہا پیر جی ہاتھ ہولا رکھو، پیر جی آپ نے یہ کیا بات کر دی ہے کہ مردے کو زندہ کرنا، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے یہ بات کیسے کر دی؟ تو اس وقت کے علماء اس بات کی گواہی دیں گے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے الفاظ آج بھی وہ بکس کے اندر لکھے ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اے سوال کرنے والے، میں نے یہ اعلان خود نہیں کیا تھا، تاجدار کائنات مجھے خواب میں ملے تھے اور فرمایا میر علی شاہ تو میرے عقیدے کی بات کر رہا ہے، میرے ختم نبوت کی عزت کی بات کر رہا ہے، جا کر اعلان کر دے۔ اعلان کرنا تیرا کام ہے، زندہ کر دینا یہ رب محمد کا کام ہے، زندہ کرنا یہ رب محمد کا کام ہے۔ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر بات کی، اللہ کی عزت کی قسم، ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، اور زمانہ ان کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو مہر علی شاہ تھے نا، مہر علی شاہ، جن کا زمانہ تو جن کے زمانے کے اندر تو بولتا ہے۔ آپ کے سندھ میں چلے جائیں، تھر پارکر علاقہ ہے نا، تھر پارکر علاقہ، وہاں پہ ایک بزرگ تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، جن کا نام تھا برکت علی۔ لوہار کا کام کرتے تھے، لوہے سے کلہاڑیاں بناتے، چھریاں بناتے، داتری بناتے، اور جو بھی آلات ہوتے ہیں لوہے کے وہ بناتے۔ ایک قادیانی چلتے چلتے برکت علی صاحب کے پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگا کہ اے برکت علی، اپنے عقیدے کی تعویلات کرتے کرتے برکت علی صاحب کو ورگلانے لگا۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے، مرزا کی تعریفیں کرتا رہا، آپ خاموشی سے سنتے رہے، حتیٰ کہ وہ قادیانی سمجھا برکت علی کو لگتا ہے میری دھات بیٹھ گئی ہے، اب یہ میری بات سنے گا، میری بات مانے گا، میرے پاس جائے گا، میرے ساتھ آئے گا۔ جب برکت علی صاحب اس وقت ایک کلہاڑا، اس کی جو نوک تھی نا وہ سیدھی کر رہے تھے، نوک پلک اس کی سنوار رہے تھے، جب وہ بول بول کے ختم کر دیا نا اس نے، وہ فارغ ہو گیا، وہ سمجھا کہ برکت علی پر میری دھات بیٹھ گئی ہے، اب یہ میری بات سنے گا، سمجھے گا، یہ قادیانی بن جائے گا۔ جب برکت علی صاحب وہ بولنا اس نے بند کیا تو برکت علی صاحب نے کلہاڑا پکڑا اور کھڑے ہو گئے اور کلہاڑا اس کی گردن پر رکھ کر کہنے لگے جو اتنی دیر تو باتیں کرتا رہا ہے، یہ کلہاڑا تیری گردن پہ ہے، ابھی جو میں جملے بول رہا ہوں وہ بول، ورنہ اس کلہاڑے کے ساتھ تیری گردن تباہ و برباد کر دوں گا، گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے؟ اس نے کہا بالکل جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بغیرت ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ کہ وہ جھوٹا ہے؟ اس نے جو اعلان نبوت کیا ہے وہ مکر اور فریب اور کذب پر مبنی ہے۔ جو برکت علی صاحب نے کہا اس کلہاڑے کے زور پہ وہ مانتا گیا۔ جب برکت علی صاحب نے بولنا بند کیا پھر اس کے بعد آگے سننے والی بات ہے، اپنے ایمان کو جلا بخشے۔ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ جن سے ختم نبوت کا کام لیتا ہے، ایسے لیتا ہے۔ برکت علی صاحب پھر کلہاڑا اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کلہاڑا اس کو دیتے ہیں، کلہاڑا اس کو دے کر فرماتے ہیں میں نے تیری گردن پہ کلہاڑا رکھا، جو میں کہتا گیا تو مانتا گیا،
اب تو कुल्हाड़ा रख मेरी गर्दन पर, अल्लाह अकबर, तू कुल्हाड़ा रख मेरी गर्दन पर और कह नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत और आपके खत्म नबूवत के हवाले से। उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, इमामुल अंबिया की मनसब खत्म नबूवत तो वराउल वरा है, आपकी शान नबूवत तो वराउल वरा है, मैं उस चीज की अदना सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा जिसकी निस्बत ताजदार कायनात के साथ हो गई। मैं अपनी जान दे दूंगा, अपना मान दे दूंगा, सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन उनकी निस्बत वाली चीज के मुतालिक भी बात सुनना बर्दाश्त नहीं करूंगा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये अकीदा खत्म नबूवत अहले ईमान का असासी अजमाई अकीदा है। अगर ये अकीदा नहीं है, नमाजें रद्द हैं, ज़कातें रद्द हैं, चिल्ले रद्द हैं, जिहाद रद्द हैं, कुछ भी नहीं है। ये अकीदा ऐसा अकीदा है जिस पर उम्मत के मशाहीर ने कुर्बानियां देकर इस अकीदे का इजहार किया और बरमला इजहार किया और इस अकीदे को अपने मन में रासिख किया। आज जमाना आबाद है तो इसी अकीदे की वजह से है। इसी अकीदे की कौपलें फुरली हैं और इस अकीदे की कौपलों ने अब दुनिया के अंदर अपने मारे वजूद को मनवाया है। तो आज मैं और आप जिंदा हैं, ये मिंबर, ये मसाजिद के मेहराब व मिंबर कायम व दायम हैं, फकत ताजदार कायनात के सदम की। मिट गए हैं, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा आका कभी चर्चा तेरा। वाक़िर दावा है।